عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر اویس ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ، فاسٹنگ۔ 3 بندے ہیں جو کہ روزہ نہ رکھیں تو بھی خیر ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جو مسلمان نہیں ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ جو دماغی مریض ہے، پاگل ہو گیا ہے، اسے نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول کا پتہ اور نہ اپنے ماں باپ کا پتہ۔ اور نمبر 3 وہ مریض ہیں جو کہ ہسپتال کے اندر داخل ہے اور اس کی مینجمنٹ چل رہی ہے، جیسے ڈائلسس کے مریض ہیں، جیسے ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، یا بہت زیادہ جن کو ڈائریا ہو گیا، ان کو ڈرپس لگ رہی ہے آئی ویلائن مینٹین ہوئی۔ ان 3 بندوں کے علاوہ جو ہے تمام روزے جو ہے افراد وہ رکھ سکتے ہیں اور رکھنے چاہیے۔ روزہ جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے جس کا اجر میں خود دوں گا۔ تو آپ اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے کی اہمیت کیا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ 5 دن پانی نہ پیے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ 15 سے 20 دن روٹی نہ کھائیں، کوئی چیز نہ کھائیں، آپ زندہ رہ سکتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھ سے کئی بندے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم شوگر کے مریض ہیں، ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ بالکل شوگر کے مریض، جتنی مرضی آپ کی شوگر ہے، آپ دوائیاں کھا رہے ہیں، آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اس سے شوگر بہت اچھی کنٹرول ہوتی ہے آپ کی۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ بہت زیادہ دوائیاں کھا رہے ہیں تو وہ بتدریج کم ہوتی چلی جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی دوائیاں بند ہو جائیں گی۔ بلڈ پریشر کے مریض مجھ سے پوچھتے ہیں، جی بلڈ پریشر کے مریض بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کو رکھنا چاہیے روزہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 3 یہ کہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ہارٹ کی دوائی کھا رہے ہیں، ان کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کا افادیت بہت زیادہ ہے، دینی طور پہ تو ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا، اور میڈیکل سائنس کے حساب سے بھی اس کی بہت زیادہ افادیت ہے۔ میں چند ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ پورے 11 مہینے ہم رج کے کھاتے ہیں، چکنائی بھی کھاتے ہیں اور دوسرے چیزیں بھی ہم کھاتے ہیں۔ اس میں سے جو فضلہ مادہ ہے وہ ہمارے جسم کے اندر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ جلد کے اندر فضلہ مادہ، وہ آپ کی تاحیات جسم سے نہیں نکلتا۔ اس کا واحد حل فاسٹنگ ہے، روزہ ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ فاضل مادہ جو ہے وہ بلڈ کے اندر خارج ہوتا ہے اور وہاں سے وہ نکل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ روزہ نہیں چھوڑنا ہے، اپنے ہر حال میں روزہ رکھنا ہے۔ جن کو فیٹس بہت زیادہ، چربی جمع ہے، یہ ٹمی کا علاج پوچھتے ہیں کہ پیٹ پہ چربی جمع ہو گئی، یہ تھائس پہ چربی جمع ہو گئی، یہ لیور پہ جن کو لیور کا جو ہے پرابلم رہتی ہے، چربی جمع ہو گئی بہت زیادہ، وہ نہیں ٹوٹ سکتی کسی صورت بھی، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ روزہ رکھتے ہی تمام فیٹ جو ہے، فاضل مادے جو ہے وہ بلڈ اسٹریم میں آتا ہے اور وہاں سے خارج ہو جاتا ہے۔ روزے کی وہ افادیت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر قسم کے مریض، ہر قسم کے مطلب ہے کہ سارے مریض آ گئے، کسی کو روزے کی چھوٹ نہیں ہے، تمام روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزے سے ان کی صحت بہت بہتر ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں اب کینسر کا علاج فاسٹنگ 12 سے 20 گھنٹے جو ہے وہ خالی پیٹ کرایا جا رہا ہے۔ اس طرح سے کینسر جو ہے وہ آپ کو، اس سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے۔ الزائمر ڈیزیز ہے، جو یادداشت ختم ہو جاتی ہے، جو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے دماغی امراض کی جو تکالیف ہیں یہ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ میری ایک چیز یاد رکھیں کہ پورے 12 مہینے ہم جب کھاتے ہیں، پورا جسم ریسٹنگ میں، شاید کبھی آ جاتا ہو لیکن میدا نہیں آتا، میدا بیچارہ کام کرتا رہتا ہے، اس کو سکون چاہیے۔ جب بھی میدے کے اندر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، میدا جو کیا کرتا ہے، پورے جسم کا خون اکٹھا کر لیتا ہے اپنے گرد۔ اب پورے جسم کا خون جو ہے میدے کے گرد آ گیا تو کیا ہوگا، اس سے دماغ بھی ہمارا کمزور ہوگا، اس سے ہمارا دل بھی کمزور ہوگا، اس سے ہمارے گردے بھی کمزور ہوں گے، اس سے پھیپھڑے بھی کمزور ہوں گے، ان کو وہ خون مل نہیں رہا جو سارا میدے نے کھینچ لیا ہے۔ اور 12 مہینے ہم دیکھ لیں کہ رج گئی، کھائے جاتے ہیں، ہم نے ایکسرسائز ہم نے نہیں کرنی، کھانا پینا ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اچھا، میری حاملہ بہنیں وہ بھی یہ سن لیں، وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، چاہے پہلا مہینہ ان کا ہے، چاہے 8واں مہینہ، چاہے 9واں مہینہ، وہ بھی روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ آپ کو کچھ ہوگا اور نہ آپ کے بچوں کو کچھ ہوگا، بچے کو، ٹھیک ہے، آپ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور اہم سوال آپ میرے بہن بھائی یہ کرتے ہیں کہ کیا روزہ رکھ کے ہم کوئی انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ آپ انجیکشن نہیں لگوا سکتے۔ روزے کا قصور یاد رکھیں کہ نہ کوئی چیز اندر سے باہر آئے گی اور نہ باہر سے کوئی چیز اندر جائے گی، چاہے انجیکشن کی صورت میں ہو یا کوئی کریم وغیرہ لگا لیتے ہیں جو ایبزارب ہو جاتی ہے، آپ نے کچھ نہیں لگانا۔
تو یہ جو ہے یاد رکھے بات، کسی بھی انجیکشن سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، آپ نے نہیں لگوانا، نہ آپ کو ضرورت ہے، بہت اشد صورت بن جائے تو اس کا پھر کفارہ وہ کسی عالم سے آپ پوچھ لیں اس کا کیسے ادا کرنا ہے اور بعد میں روزہ کیسے پورا کرنا ہے، لیکن آپ کوئی میڈیسن نہیں لے سکتے روزے کے دوران، اور اسی طرح سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ پس وغیرہ یا کوئی چیز ہے یہ نکل جائے گا، یا خون آپ بلڈ نکلواتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، یہ آپ کا روزہ مکروہ ہو گیا، تو بہت زیادہ کوئی وامٹ آپ کو بہت زیادہ ہو جائے تو اس میں بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے وہ کسی عالم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کوئی بھی انجیکشن نہیں لگوا سکتے، اب آپ روزہ کھلنے کا انتظار کریں، تو کم از کم یہ 1 مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، 11 مہینے میں آپ جو مرضی کریں، یہ 12واں مہینہ رمضان شریف کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور کچھ ہر قسم کا مریض روزے رکھ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور ایک چیز آپ اور یاد رکھیں آپ کہ روزہ آپ نے کھولنا صرف آدھے گلاس نیم گرم پانی سے ہے اور 2 کھجور سے ہے، کھجور کے آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی، کھجور پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، انسٹنٹ انرجی ہے یہ 24 سے 48 گھنٹے کی توانائی کو فوراً چٹکیوں میں بحال کر دیتی ہے، اور سنت رسول کر کے آپ کھائیں، 2 کھجور اور آدھا گلاس پانی آپ نے پی لیا، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، کیونکہ پورا دن معدہ آپ کا خالی ہے، اچانک اس پہ لوڈ نہ ڈالیں، آپ نے 2 کھجور کھانی ہے، آدھا گلاس پانی پینا ہے، اور اس کے بعد آپ نماز اپنی ادا کریں، نماز کرنے کے بعد آپ جو مرضی کھائیں، میں آپ کو نہیں روکتا، لیکن آپ نے صحت مندی حاصل کر لی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا آپ سے، اور دوسرے یہ کہ آپ نے جسم کو سکون دے دیا اور صحت مندی پا لی، تو میرا یہ آپ سب کو جو ہے وہ گزارش ہے کہ رمضان شریف میں ہر قسم کے مریض روزہ رکھیں، پتہ نہیں دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔